میرے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی، کیونکہ دوپٹے کے اوپر لکھا تھا فارس کی دلہن۔ آج میں اس کی دلہن ہی تو بن رہی تھی، بس فرق صرف اتنا تھا کہ یہ دلہن آج بیاہ کر اس کے ساتھ نہیں جانے والی تھی۔ آج ہمارا صرف نکاح تھا، اور فارس جسے میں نے بچپن سے چاہا تھا، آج میں اس کی منکوحہ بننے جا رہی تھی، اپنے سارے حقوق اس کے نام کرنے جا رہی تھی۔ میرے گال سرخ پڑنے لگے، مجھے اس کی سرگوشیاں یاد آنے لگیں جو وہ ٹیکسٹ میسیج پر میرے ساتھ کیا کرتا تھا۔ منگیتر ہوتے ہوئے وہ اتنی ساری باتیں کر جاتا تھا، نامعلوم نکاح کے بعد وہ کیا کچھ کرے گا، نہیں معلوم نکاح کے بعد وہ کیا کچھ کرے گا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ جو بھی مجھے دیکھ رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں آج آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مولوی اندر آ گیا۔ مولوی کے ساتھ بابا جان بھی تھے۔ ان کی باروب شخصیت آج اور بھی نمایاں لگ رہی تھی۔ تبھی میری سہیلی نے کان میں بتایا فارس اور اس کے گھر والے باہر آئے بیٹھے ہیں، آج وہ بھی کوئی شہزادہ ہی لگ رہا ہے۔ میں شرما دی۔ مولوی ایجاب و قبول کے الفاظ ادا کر رہا تھا۔ منال بی بی، آپ کو فارس شاہ کے ساتھ اپنا نکاح باوض حق مہر 50 لاکھ سکہ راج الوقت قبول ہے؟ مولوی کے سوال پر میں نے آہستہ سے کہا قبول ہے۔ نکاح ہو گیا تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ میں جانتی تھی فارس بے تابی سے تڑپ رہا ہوگا مجھے دیکھنے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے میرے برابر لا کر بٹھا دیا گیا۔ اس کی جذبے لٹاتی نگاہیں میرے اوپر جمی ہوئی تھیں۔ نامعلوم وہ کس طرح صبر کر رہا تھا۔ غلطی ہو گئی یار، صرف نکاح کا کہہ کر تم اس قدر قیامت لگ رہی ہو کہ دل چاہ رہا ہے ابھی تمہیں اٹھا کر لے جاؤں ان سب لوگوں کی موجودگی میں۔ میری طرف جھکتے ہوئے اس نے شوخی سے کہا۔ میں شرما کر رہ گئی۔ میں اس کی بے تابیوں سے واقف تھی۔ وہ میرا بچپن کا منگیتر تھا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ ملک سے باہر چلا گیا، اور واپس آنے تک میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میں اسے اپنی شکل نہ دکھاؤں، اور میں اس میں کامیاب بھی رہی۔ ہم دونوں آپس میں بات تو کیا کرتے تھے، مگر اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، اور جب پاکستان آنے کے بعد اس نے مجھے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میں جو اپنے خاندان میں آسمانی حور کے نام سے مشہور تھی، اس کی نظر خود پہ جمی دیکھ کر ہنس پڑی، اور پھر اسی دن اس نے اپنے گھر والوں سے شادی کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ میری تعلیم میں ابھی 1 سال رہتا تھا، اس لیے بابا جان نے صرف نکاح پر حامی بھر لی۔ رخصتی 1 سال بعد طے پائی، اور آج میرا اور اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ اسے بس تھوڑی ہی دیر میرے برابر رہنے دیا گیا، اور پھر لوگ اسے وہاں سے لے گئے۔ کچھ دیر بعد مجھے بھی میرے کمرے میں واپس پہنچا دیا گیا۔ میں جانتی تھی آج کی رات فارس کے لیے بہت مشکل ہے۔ کانوں میں سے آویزیں اتارتے ہوئے میں مسکرا کر اس کے بارے میں سوچے گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ اندر ہی اندر میں بھی بس یہی چاہتی تھی کہ جلد از جلد تعلیم مکمل ہو اور میں مکمل طور پر فارس کی ہو جاؤں۔ میرے موبائل کی رنگ ٹون بج رہی تھی۔ میں نے موبائل اٹھایا، اس پر فارس کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں مسکرا دی، مگر جیسے ہی میں نے کال اٹھانا چاہی موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی۔ اوہو، اب تو فارس سے بات بھی نہیں ہو پائے گی۔ میں نے مایوس نظروں سے موبائل کو دیکھا اور اسے اٹھا کر چارج پر لگا دیا۔ کپڑے تبدیل کر کے میں موبائل چارج ہونے کے انتظار میں لیٹی، مگر زیادہ دیر جاگ ہی نہ پائی۔ تھکی ہوئی تھی اس لیے سو گئی، اور جب آنکھ کھلی تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ منال نیچے آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ میں جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے نیچے گئی تو امی کہنے لگی، ہم لوگ ذرا روزینہ پھپھو کی طرف جا رہے ہیں، ان کے سسر کا انتقال ہو گیا ہے، شام تک واپس آئیں گے، تم ذرا خیال رکھنا، گھر میں